الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، قرآن شریف کے اس وقت سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال ذکر فرمایا جو اتنے متقی پرہیزگار نیک تھے کہ ان کو تجارت اور ان کا خریدنا فروخت کرنا کاروبار کرنا اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا تھا. چنانچہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، اور وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی تھی. يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، یہ ایسے لوگ تھے کہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائے گی. قیامت کا ہولناک میدان ایسا ہوگا کہ اس دن انسان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، آدمی دیکھتے گا دیکھ رہ جائے گا. ایسے دن سے لوگ ڈرتے تھے. اس ڈر کی وجہ سے اپنے کاروبار میں اور اپنے خرید و فروخت میں لگنے کے باوجود اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے تھے. ان کا خریدنا، ان کا کاروبار کرنا اللہ کی یاد کے تحت میں ہوتا تھا، جس کی بنا پر ان کے کاروباروں میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی تھی کہ سچائی، دیانت داری، امانت داری، دھوکے سے دور، جھوٹ سے دور. ایسے کاروبار اس وقت ہمارے مسلمانوں کے ہوتے تھے. اسلام کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں اور اس اسلامی تاریخ میں مسلمان تاجروں، مسلمان کاروباریوں کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو مسلمان تاجر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر دل میں رکھ کر اپنے کاروبار کو پوری سچائی، امانت داری کے ساتھ نبھایا، اللہ نے اس کے کاروبار کو ایسی ترقی دی کہ اس کے اندر ترقی بڑھتے ہی رہی. کبھی وہ تنزلی کا شکار نہیں ہوئے، کبھی ان کو گھاٹا نہیں ہوا، کبھی ان کو نقصان نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ پائیدار ترقی عطا فرمائی. ایسا نہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ کاروبار میں بہت ترقی کرتے ہیں لیکن ایسی ترقی نہیں. ایسی ترقیاں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آج ترقی ہے، کل پھر دیوالا ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا. ایسی ترقی وہ جو پائیدار ہو اور موت تک وہ ترقی باقی رہے. ایسی ترقیاں ایسے مسلمانوں کو ملا کرتی تھی. اس کا اصول یہ ہے کہ کاروبار کے اندر پوری دیانت داری، سچائی، امانت داری. یہ صحابہ بھی کاروبار کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے کاروباری تھے، اور ان کی تجارت میں ان کو اتنا نفع ہوا کہ ہم لوگ سوچیں گے تو حیران ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کی وفات ہوئی تو ان کی جائیداد میں 12 لاکھ درہم 3 کروڑ کی جائیداد تھی. صحابی رسول ہیں، 12 لاکھ درہم اور 3 کروڑ کی جائیداد تھی. اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور صحابی ہیں، ان کی وفات ہوئی تو ان کے پاس جو مال تھا
وہ آج کی قیمت میں علماء نے اندازہ لگایا تو 30 پر 5,000 ملین تھا. 30 پر 5,000 ملین آپ اندازہ لگائیں. اتنی ترقی کیسے ہو گئی؟ ان کے سامنے سچائی ہوتی تھی، سامنے کسٹمر کو نقصان میں رکھنے کا کوئی تصور بھی نہیں آتا تھا ان لوگوں کو. ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں کہ عشرہ مبشرہ 10 ان خوش نصیب صحابہ میں سے یہ بھی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی. اور یہ ان 8 خوش نصیب صحابہ میں سے ہے جنہوں نے پہلے ایمان لے کے آیا. یہ 8 میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کاروبار میں اتنی ترقی دی. جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے خالی ہاتھ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دوستیاں لگائی، یہ ان کے ساتھ رہو، ان کا خیال کرو. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگائی. تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ نے تو کہہ دیا میرے 2 گھر ہے، میرا یہ جائیداد ہے، سب کچھ آدھا آدھا آپ کو دینے کے لیے تیار. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کے مال میں برکت دے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. اتنا کہا حضرت عبد الرحمن نے رضی اللہ عنہ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. بازار کا راستہ بتایا گیا. بس ہلکی سی تجارت شروع کی اور بڑی تو بڑی اتنی ترقی کی کہ 7,000 اونٹوں پر غلہ لا کر مسلمانوں میں صدقہ کیا کرتے تھے. 7,000 اونٹوں کا غلبہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہم لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دعائیں ان کو ملی کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہوئی، تو ان کی جو بیویاں ہیں، ان کی 4 بیویاں ہیں، وہ 4 بیویوں میں ان کا جو سونا تقسیم ہوا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ شوہر کی وفات ہوگی تو بیوی کو شوہر کے جائیداد میں سے اولاد اگر ہے تو 8واں حصہ ملے گا. کوئی اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ملے گا. مان لیجئے کہ 10 لاکھ روپے 8 لاکھ روپے شوہر کے جائیداد میں ہیں، اولاد ہے تو 8واں حصہ 8 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا. تو اس طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ان کے 4 بیویوں میں ایک بیوی کو 8واں حصہ جب دیا گیا تو وہ سونا تھا. سونے کے بسکٹ تو ہم لوگ اتنے دیکھے ہوں گے، وہ سونے کے بازاروں میں اتنے چھوٹے چھوٹے بسکٹ دیکھے ہوں گے. تو وہاں پر سونے کے بڑے بڑے ڈبے تھے اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے توڑا گیا تو عربی کے الفاظ ہے فکوس، کلہاڑی ہاتھوں میں لے کے اٹھا کے پھوڑتے رہے. سونے کلہاڑی لے کے پھوڑتے رہے. اور یہ بھی الفاظ ہے کہ وہ پھوڑتے اتنا سونا تھا ہاتھوں پہ آبلے آ گئے، تھک گئے لوگ پھوڑتے اتنا سونا تھا. تو ایک بیوی کو ان کے جائیداد میں سے 8واں حصہ جو ملا وہ 80,000 اشرفیہ ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ہمارے بچوں کا نکاح کر کے ہم بھیجتے ہیں تو 15 اشرفی 10 اشرفی 20 اشرفی سونا دے کر بھیجتے ہیں. لیکن ان کو کتنا ملا؟ 800 نہیں، 8,000 نہیں، 80,000 اشرفیہ ایک بیوی کو ملا. تو پھر ان کے باقی کے جائیدادوں کا کیا عالم ہوگا. اتنا زیادہ وہ خیرات کرتے تھے کہ اپنی جائیداد میں سے پورے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کو وظیفہ مقرر کر دیا اپنے اس میں سے. سالانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 اور حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 اور باقی کے امہات المؤمنین کو 12,000، فلاں صحابی کو 5,000، فلاں صحابی کو 5,000، انصاری صحابہ کو اتنا.
اتنی بڑی تعداد ہے صحابہ کی، سالانہ ان کے تجارت کے اس میں سے لگایا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے کاروباری تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے تجارت کے اصول کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنی دولت، اتنا بڑا کامیاب تاجر، اتنے بڑے دولت مند ہو گئے، آپ کے تجارت کے اصول کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 اصول ہیں۔ نمبر 1، اپنے کاروبار میں جو نفع میرے سامنے آتا میں اس کو واپس نہیں کرتا تھا، یعنی خرید و فروخت کے اندر میری چیز خریدنے کوئی آیا، اس نے کوئی نفع مجھے بتایا، میں اسے قبول کر لیتا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ایسا نہیں کہ میں نے یہ چیز بیچوں گا، اس کے اوپر اتنا نفع ملے گا تب ہی میں بیچوں گا، نہیں تو نہیں بیچوں گا، ایسا نہیں، جو بھی نفع بیچ دیا بس تھوڑا۔ آپ کا مشہور اصول تھا نفع کم تجارت زیادہ، نفع کم تجارت زیادہ۔ آپ نفع کم رکھیں گے بہت سارے لوگ آئیں گے، تجارت زیادہ ہوگی نفع کم ہوگا، یہ پہلا اصول تھا۔ اور دوسرا اصول، کوئی آدمی خریدنے کے واسطے میرے پاس آیا تو چیز کو خرید فروخت کرنے میں نے دیر نہیں لگے، فوراً وہ آیا، اس نے کہا یہ خریدنا ہو، لے دیا، بس ختم۔ اب جو اس کا نفع ہے وہ رکھ لیا، دیر نہیں، گاہک نہیں مجھے اتنا پڑا، مجھے اتنا ہوگا، اتنا دوں گا، اتنا نہیں، کچھ نہیں، بس دیر نہیں لگائی۔ تیسرا اصول، کبھی ادھار نہیں بیچا، نقد بیچا، نقد، یہ اصول تھا، ادھار نہیں، کوئی بھی آیا نقد، پیسے دو چیز لے دو، ادھار نہیں، نقد۔ نمبر 4، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ نمبر 5، کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ یہ 5 اصول تھے جن کی بنا پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ میں کسی پتھر کو پکڑ کر اٹھاتا تو مجھے گمان ہوتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے سونا ہے، یعنی مٹی کو پکڑتا وہ سونا بن جاتی، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اللہ نے ایسی برکت دی۔ تو آج بھی وہی اللہ جو ان کو برکت دے کر وہ آسمانی ترقی دی، آج بھی مسلمانوں کو ترقی مل سکتی ہے، لیکن آج ہم اپنے آپ کو اپنے کاروباروں میں اسلام کے اصول کے پابند ہو جائیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ کیسی ترقی دیتا ہے۔ یہ سارے لوگ کسٹمر کو نقصان میں ڈالنے سے بچاتے تھے، یہ تمام اصولوں کا خلاصہ تھا، سامنے والے کو نقصان میں رکھتے نہیں تھے کبھی بھی۔ آج ہمارا اصول یہ ہے نفع ہم کو مل جائے، سامنے والے کو نقصان ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمیں فائدہ مل جائے۔ تو بہرحال جب کاروبار ہمارے ایسے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اس کے اندر برکت بھی دیتے ہیں اور ترقی بھی دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے بگاڑ سے بھی اللہ بچاتے ہیں۔